السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. چلیے شروع کریں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ حرملہ بنت عبد الاسود رضی اللہ تعالی عنہا، مہاجر کی مہاجرہ بیوی. آج ہجرت سے بات شروع ہو رہی. محرم کو ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا تھا؟ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیوں کیا گیا؟ ربیع الاول سے کیوں نہیں؟ رمضان سے کیوں نہیں؟ ذوالحج سے کیوں نہیں؟ جی، اس کا ہجرت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اور ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا، یہ تو بڑی ہجرت ہے. اور چھوٹی ہجرت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دینا، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کو جو کام ناپسندیدہ ہوں ان کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت کہلاتا ہے. اور گھر بار چھوڑنا آسان کام ہے. شادی ہو تو پھر چھوڑنا آسان ہے، پھر تو خوشی خوشی چھوڑیں. شوہر کی خاطر چھوڑنا ہو تو آسان ہے، لیکن اللہ کی خاطر چھوڑنا ہو تو، شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی اس وقت بھی ہجرت کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ دنیا کے لیے ہجرت ہوتی ہے. ریاض الصالحین کی پہلی حدیث کیا ہے؟ جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، شادی کے لیے ہجرت کرتا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی. اس کا وہ ثواب نہیں ہوتا جو اللہ کے لیے ہجرت کرنے کا ہوتا ہے. دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو انسان کو دنیا مل جاتی ہے، شادی کے لیے ہجرت کرتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے. لیکن جب انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو عام طور پر وقتی طور پر بظاہر انسان دنیا کھو رہا ہوتا ہے، کچھ پا نہیں رہا ہوتا. لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں پائے گا اور وسعت پائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے شیلٹر ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے. اور ہجرت انبیاء کی سنت رہی ہے. ہجرت انبیاء کی سنت رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے، اور پیغمبروں نے بھی کی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جائیں کیونکہ قوم پر پیچھے عذاب آنے والا تھا. تو بہرحال جو لوگ اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنا ایمان بچا سکیں، اپنا دین بچا سکیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت بڑے نفع کا سودا کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی بری عادتوں کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینا چاہیے. یعنی وہ چیز جو ہمیں چھوڑنی انتہائی مشکل لگ رہی ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں یا ان کا ہمیں ایک نشہ ہوتا ہے ایک طرح سے، لیکن ہمیں یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بدعت میں ہے یا یہ غلط ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے. حرام نہ بھی صحیح تو، یعنی بڑے درجے کی نہ بھی برائی سے، چھوٹے درجے کی سے، ان چیزوں کو بھی چھوڑنا. پھر معاشرے کے رسم و رواج چھوڑنا، جو کام سب کر رہے ہیں، جن روایتوں پہ سب چل رہے ہیں، سب لوگوں کے اگینسٹ جا کے، اگینسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مخالفت کر، اگینسٹ جا کے نہیں، جس ٹرینڈ پہ وہ چل رہے ہوں اس کو چھوڑ کر ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. کیونکہ عموماً ہمیں کیا پسند ہوتا ہے؟ گو ود دا فلو. جدھر سب چل رہے ہیں ادھر ہی چلو تو آسانی ہوگی چلنے میں. اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کو، گھر والوں کو چھوڑ کر ایسے کام کرنا کہ جس میں سب کی تنقید کا انسان نشانہ بن جائے، تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. بہت سے لوگ سٹیپ لے بھی لیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ایک قدم اٹھاتے ہیں اور جب کوئی ذرا سی بھی تنقید کرتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے پلٹ آتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو، کیونکہ ان کا دل کھٹا ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے، پریشان ہو جاتے ہیں.
تو ایسی صورت میں بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے. استقامت بہت ضروری ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے جن کے پاس جبریل آتے تھے. ایک اچھے انسان کی کمپنی میں بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تو سب سے بڑا تھا. تو جو فرشتوں کے سردار تھے جب وہ وہی لے کر آتے یعنی جبریل علیہ السلام تو ان کے پاس بیٹھ کر اور ان کو قرآن سنا کر اور ان سے قرآن سن کر پھر آپ کے ایمان کا حال کیا ہوتا ہوگا تصور کیجئے. اور پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. کیونکہ ایک وقت میں ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے انسان کا اور دوسرے وقت میں حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان بالکل ڈاؤن ہونے لگتا ہے. تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ جب ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے، حالات سازگار نہ ہو لیکن آپ کو پتہ ہو کہ رستہ آپ کا درست ہے، کام آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اپروو کوئی بھی نہیں کر رہا تو بھی آپ کرتے چلے جائیں. یہ ہوتا ہے اللہ کی خاطر کام کرنا، یہ ہوتی ہے اللہ کے لیے کی ہوئی قربانیاں. تو محرم کے اس مہینے میں اور صحابیات کے یہ واقعات پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے بارے میں ضرور کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا چھوڑنا ہے. اصل استقامت کیا ہے کہ کوئی ہمیں کہے یا نہ کہے، کوئی ٹائم ٹیبل ہمارے لیے بنائے یا نہ بنائے، لیکن ہم اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے والے نیکی کے جو پلان اور عہد ہم نے اپنے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان کو نہ چھوڑے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اس وقت، وہ خاص قرآن پڑھنے کا وقت ہے. یہ نہیں سوچے اچھا 10 بجے اٹھوں گی تو 10 بجے پڑھ لوں گی، نہیں، نماز تو پڑھنی ہے. بہتر تھا اس سے پہلے یعنی فجر سے پہلے تہجد میں پڑھا جائے، لیکن اگر نہیں ممکن تو فجر کے بعد تو ضرور پڑھا جائے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دل کی حالت بدلتی ہے یا نہیں. یہ وہ چیزیں جو ایمان کو بڑھانے کا سبب بنتی، یعنی پہلی ڈوز روحانی ڈوز صبح صبح کھانے پینے سے بھی پہلے. تو جب انسان کے ایمان کی حالت اچھی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی خاطر بڑی بڑی چیزیں چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، بری سے بری عادتیں چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ گھر بار چھوڑنے کو، ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اللہ کی ذات اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ابھی تک کون کون سی بری عادتیں جن سے ہم خود بھی تنگ ہیں. ہم خود بھی تنگ ہوتے ہیں کیونکہ جو برا کام ہوتا ہے وہ پلٹ کے اس کا وبال ہمیں پہ پڑتا ہے. کسی اور کو تو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ مشکل دنیا اور آخرت میں ہمارے اپنے ہی لیے ہے، جس بھی غلط عادت کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اپنے لیے لکھ لیجئے مہاجر بننا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر مہاجر. کیونکہ یہ صحابیات کیا تھیں جن کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں؟ مہاجرات. مہاجر کی مہاجرہ بیوی، نام حرملہ، والد کا نام عبد الاسود بن جزیمہ تھا. یہ قبیلہ بنو خزاعہ سے تھی. ان کے خاوند کا نام جہم بن قیس بن عبد شرحبیل تھا جو بنو عبد الدار بن قصی سے تھے. یہ آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہو لیکن اس لیے قصی کا ذکر کروں گی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے جنہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی مکہ کو اسٹیبلش کرنے میں، یعنی سب کو اکٹھا کرنے میں اور قریش کی سرداری میں. سیدہ حرملہ اور ان کا خاوند جلد اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئے تھے. جب انہوں نے ایک بہترین دین کو پا لیا تو اسے فوراً قبول کر لیا. ان دونوں نے قریش سے بہت زیادہ اذیت بھی اٹھائی، خاص طور پر وہ محاصرہ جو دین اسلام کے پیروکاروں پر مسلط کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں کا کھانا پینا بند کر دیا تھا. یہ دونوں بھی اس محاصرے کی زد میں آ گئے تھے. کچھ باضمیر رشتہ دار محاصرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے چوری چھپے کھانے پینے کی اشیاء وہاں پہنچاتے. پھر جہم اپنی بیوی حرملہ کے ساتھ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کرنے والوں کے ساتھ روانہ ہوئے. یہ 6 نبوی میں انہوں نے ہجرت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام کی دعوت دینے کے 6 سال بعد دوسری ہجرت. تاریخ پڑھتے ہیں آپ تو اس میں آتا ہے نا ہجرت حبشہ اولا ثانیہ، تو یہ ثانیہ میں تھے. تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کی. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے 2 بیٹے بھی ساتھ تھے. ایک کا نام عمر اور دوسرے کا نام خزیمہ تھا. بعض نے ان کی بیٹی کا نام خزیمہ بتایا، ٹھیک ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ خزیمہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی. بہرحال بیوی بچوں کے ساتھ ہی ہجرت کر گئے. حبشہ میں دونوں میاں بیوی کی ملاقات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. یعنی خود آپ کی بیٹی بھی ہجرت کر کے گئی تھی. ان لوگوں نے دین قائم کیا تھا.
ان لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے اتنی قربانیاں کر کے. ہم اپنے پارٹ پر دیکھیں ہم کیا قربانیاں کر رہے ہیں. ہمیں تو اپنے نیند اور آرام کی قربانی کرنا بھی مشکل لگتا ہے, باقی کیا قربانیاں کریں گے. اسی طرح یہ دونوں سیدنا جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس سے ملے, وہ بھی وہاں گئی ہوئی تھی. جعفر جو تھے حضرت علی کے بھائی تھے. مزید ان کی ملاقات زبیر بن عوام اور ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی سیدہ ام سلمہ اور دیگر مہاجرین کے ساتھ ہوئی. حبشہ میں سیدنا جہم اور ان کی بیوی حرملہ کو مہاجرین نے خوش آمدید کہا اور ان سے اپنے مسلمان بھائیوں کے حالات معلوم کیے جو مکہ معظمہ میں رہائش پذیر تھے, کیونکہ کوئی واٹس ایپ تو ہوتا نہیں تھا کہ پتہ کرتے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. کوئی ہجرت کر کے اتنا لمبا سفر کر کے جاتا تو ہی اس کو پتہ چلتا کہ پیچھے کے حالات کیا ہیں, کہ قریش ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. حبشہ کے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے. انہیں آپ کے ساتھ ملاقات کا بہت شوق تھا. دونوں نے ہر مہاجر بھائی کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا. اسلام کی زیر سایہ سعادت مند گھرانہ. سیدہ حرملہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند نے سرزمین حبشہ میں سعادت کی زندگی پائی. انہوں نے وہاں اطمینان اور سکون محسوس کیا کیونکہ وہاں انہیں کوئی اذیت دینے والا نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا تھا جو ان کی عبادات میں خلل ڈالتا. وہاں دونوں نے حبشہ کے حکمران نجاشی کی جانب سے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کا وتیرہ دیکھا اور اپنے حصے کے حسن سلوک سے فیضیاب ہوئے. یعنی وہاں کا بادشاہ بہت عادل تھا, مسلمانوں کا بہت احترام کرتا اور اس نے انہیں پوری پروٹیکشن دی اور پیسفل انوائرمنٹ دیا جس میں وہ اپنی عبادت آرام سے کر سکے. اب یہ دیکھیے کہ جب ہجرت ہوئی تو ہجرت میں ایک طرف تو قربانی کی لیکن دوسری طرف اس کا صلہ بھی دنیا میں ملا, امن و سکون ملا. اس وقت ان دونوں کی فرحت و انبساط و خوشی کو کہتے کہ کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے سنا کہ حبشہ کا حکمران نجاشی مسلمان ہو گیا ہے اور وہ ان کا اب اسلامی بھائی بن چکا ہے. اس پرامن اور پرسکون فضا میں حرملہ نے ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کو جنم دیا. اب ان کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہاں آ کے جنم دیا, جبکہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ساتھ ہجرت کیے تھے. بہرحال جو بھی تھا ان کے اولاد کا ذکر ملتا ہے. بیٹی کا نام حریملہ اور بیٹوں کا نام عبداللہ اور عمر رکھا. ان بچوں نے ایمان کی فضا میں جنم لیا اور یہ ان لوگوں کی تکالیف کا مشاہدہ کرنے سے بہت دور رہے جنہیں تپتی ہوئی ریت پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا اور ان پر کوڑے برسائے جاتے, ان کے جسموں کو لوہے کی سلاخوں کے ساتھ داغا جاتا. اللہ کی راہ میں طرح طرح کی اذیتیں اٹھانے والوں کے ایمان کس قدر ٹھوس تھے کہ انہیں اللہ کی راہ میں دردناک سزائیں دی جاتی. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی اس دور میں ہوتا تو کیا حال ہوتا. ہم میں سے کتنے لوگ ایمان پر قائم رہتے اور واقعی اس کو قبول کرتے. ہم تو چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتے تو کہاں فزیکل ٹارچر. لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی اضمحلال پیدا نہ ہوتا, اور یہ تھے سیدنا بلال بن رباح, سیدنا یاسر, سیدہ سمیہ, ان کا بیٹا سیدنا عمار اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہم. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر سے نوازے. سیدہ حرملہ کو جب ایک مہاجر خاتون نے بتایا کہ قریش نے ایک وقت حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف بڑے قیمتی تحائف دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ حبشہ کے حکمران سے یہ مطالبہ کرے کہ ان مہاجرین کو اپنے ملک سے نکال دے اور انہیں ہمارے وفد کی تحویل میں دے دے تاکہ وفد انہیں واپس مکہ معظمہ لے جائے, لیکن نجاشی نے اس وقت کے تحائف واپس کر دی. یہ کتنی گریٹنس ہے نجاشی کی بھی کہ دنیا کا مال ٹھکرا دیا اور جن کو اس نے پناہ دی تھی یعنی مسلمانوں کو وہ پناہ باقی رکھی اور وفد کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا. تو یہ خبر سن کر سیدہ حرملہ کو بہت خوشی ہوئی. سیدہ حرملہ اور ان کا خاوند زندگی بھر اپنے رب کے اطاعت گزار رہے یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے اپنے وقت پر اللہ کو پیارا ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے, آمین یا رب العالمین. کہتے ہیں کہ حرملہ نے قیام حبشہ کے دوران ہی وفات پائی تھی, یعنی یہ ہجرت کی حالت میں ہی فوت ہو گئی تھی. یہ ایک دوسری جگہ روایت آتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی باری, کچھ کہیے. یہاں پہ بظاہر جو وہ لگ رہا ہے انہوں نے ہجرت کی, اپنے گھر کو چھوڑا, لیکن یہ جو مکہ میں مصیبتیں تھیں ان سے بھی یہ لوگ بچ گئے. تو اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. بالکل. اور ویسے بھی دنیا ایسا گھر ہے جس سے ہم سب نے ہجرت کرنی ہی کرنی. کچھ اپنی چوائس سے کر لیتے ہیں اور کچھ کو پھر زبردستی نکالا ہی جاتا ہے. جی
سزا تفسیر میں بھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب وہ حق لے کر آئے تھے تو اس نے شرط رکھی تھی کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا. تو تفسیر میں ہم یہ بات سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی شرط تھی کہ ایمان جو بھی لے کر آئے گا ان کو اور ان کے اولاد کو قتل کر دیا جائے گا. تو میں سوچی تھی کہ ہم اس دور میں ہوتے تو اس ایمان کو قبول کرتے یا نہ کرتے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم لوگ صبح ایک نیند کی قربانی دے کر تہجد پڑھتے ہیں تو ہمارے دن میں بھی برکت ہوتی ہے, سارے کام ٹائم ٹیبل کے مطابق ہو جاتے ہیں, اور ایک روحانی غذا آپ صبح صبح اگر لیتے ہیں تو کافی آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب تہجد پڑھ رہے ہیں وہ پاس تو نہ سو سکتے ہیں باقی اور نہ ہی جاگ سکتے ہیں, تو وہ لیٹ کے وقت ضائع ہو جاتا ہے. جی استاذہ, ابھی نجاشی بادشاہ کی بات ہو رہی نا تو ساری ظاہر ہے وہ اسٹوریز ذہن میں آ رہی تھی. میں سوچی تھی کہ کسی کو ایمان کی راہ پہ فیسیلیٹیٹ کر دینا کہ اس کی عبادت سکون سے ادا ہو جائے اور وہ اپنے ایمان پہ قائم رہ سکے, اگر وہ کوئی ہیلپ چاہتا ہے یہ کر دینا کتنی بڑی نیکی ہے نا. اور شاید اسی نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اسلام قبول کرنے کی, اور جو بھی ایسی تھی. اسی لیے انصار کی بہت تعریف ہے نا, جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے. بخاری میں حدیث پڑھی ہے آپ لوگوں نے, انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی اور فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اور اسی طرح ہم اس کو آج بھی اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں نا, کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی خاص اس پہ, جیسے سود سے بچنے پہ ہم بچنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں بچنا چاہتے ہیں, لیکن کئی دفعہ وہ قرضے انہیں لینے پڑتے ہیں سود والے. تو اگر ہم اسی نیکی کو عام کریں کہ بلا سود قرضے دینے شروع کریں آپس میں ہی جیسے ہوتا ہے, تو کتنا سکون ملے ان کو, اور بالکل ورنہ ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اتارتے اتارتے. جی السلام علیکم. میں نے یہ بات کرنی تھی کہ جس طرح یہاں پہ آ رہا ہے کہ بار بار ہجرت کا, اور جس طرح ہم آج کل جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں توبہ کے بھی, میں سائیکالوجی کے فیلڈ سے ہوں, تو وہاں پہ ہم جو کافی ہمیں ٹیکنیکس بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی تھاٹس کو چینج کرنا ہے. تو ان میں سے ایک چیز یہ میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ان میں 6 اسٹیجز ہوتے ہیں, جو کہ میں بہت بریفلی اور بہت کوئکلی صرف ایک لائن میں بتاؤں گی. کہ اس میں سب سے پہلے پری کنٹمپلیشن کا ہوتا ہے کہ the person is not intending to change his behavior. کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف آئم بائی شائم والا کام ہے, کہ جیسے ہم لوگ کر رہے تھے استغفر اللہ کچھ دن پہلے. اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیج آ جاتا ہے وہ کنٹمپلیشن کا ہوتا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ the person is intending to change his behavior, کہ وہاں پہ وہ ایک ارادہ کر لیتا ہے یا کچھ سوچنے کی اس میں تھوڑی سی صلاحیت آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو تھرڈ اسٹیج آتا ہے وہ پریپریشن ہوتا ہے. پریپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہو, کہ مینٹلی آپ اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لے کر آتے ہو, اپنے دیکھتے ہو کہ آگے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے وہ آپ کا ایکشن آتا ہے. پریپریشن جو تھا وہ تو مینٹلی پریپریشن تھی, اور ایکشن جو ہے وہ آپ کہہ لو کہ آفیشیلی طریقے سے آپ اس چیز سے رکتے ہو. اس کے بعد ایکشن کے بعد یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد جو آگے ہمارا آتا ہے وہ مینٹیننس آتا ہے, کہ وہاں جا کے ہم نے اس چیز کو مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ اسٹیج آتا ہے وہ ٹرمینیشن کا آتا ہے, کہ وہاں جا کے ہم اس چیز کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو ہمیں اس چیز کی یاد دلائے. فار ایگزامپل اگر کوئی اس طرح کی چیز میں مبتلا ہے تو وہ اپنے موبائل کو چھوڑ دے, یا کچھ اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دے کہ وہ اس چیز سے دور ہو جائے. بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا. ان 6 الفاظ کو لکھ کر میرا خیال ہے سب کو دے دینا چاہیے, ہر کوئی اپنی اپنی ڈائریوں میں لکھ لے, کیونکہ بری عادت یا چھوٹی بری عادت یا کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے یہ سٹیپس اختیار کرنے پڑیں گے. اور یہاں آپ دیکھیے بات وہی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے نیت, کیونکہ کسی بھی نیک عمل کی بنیاد نیت. اگر نیت نہیں, ارادہ نہیں, انٹینشن نہیں آپ کی, تو پھر اگلا ایکشن کا مرحلہ اور اس کے بعد کے مرحلے تو پھر آئیں گے ہی نہیں. اور اگر ہوں گے بھی تو وہ صرف سطحی سی شیلو سی چیز ہوگی جو اللہ کے ہاں ایکسپٹنس نہیں رکھتی. پھر عبادت کی قبولیت میں جو شرائط ہیں ان میں سے بھی یہی ہے نا. جی استاذہ, ہم نے پڑھا ہے نا یہاں پہ کہ انہیں کتنی اذیتیں ملی تھی, تو آج ہم نے تفسیر بھی پڑھی تھی. سورہ نحل کی تفسیر میں تھا 106 جو آیت تھی کہ کس طرح سے تکلیفیں دی گئی تھی, کفر پہ انہیں مجبور کیا گیا تھا, لیکن ان کے دل مطمئن تھے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے دل ہی مطمئن نہیں ہے, اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی تھپڑ مار دے مگر اذیت نہ دے, مینٹلی ٹارچر نہ کرے. اور ہمیں تھوڑی سی بھی اسلام کے بارے میں کوئی مخالف بات کرتا ہے تو ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور کہاں وہ اذیتیں جو انہیں فزیکلی طور پہ دی جاتی تھی اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور ہم تھوڑے سے مینٹلی ٹارچر ہونے پہ چھوڑ دیتے ہیں اور صبر کو چھوڑ دیا. اصل میں ایمان آتے ہی, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی ان کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا تھا, یعنی اندر کی حالت بدل گئی تھی. اور جب اندر کی حالت بدل جاتی ہے تو باہر خود بخود بدل جاتا ہے. ہم کیسا اسلام شروع کرتے ہیں, ہم باہر سے شروع کرتے ہیں. ہم اندر کو بدلے بغیر باہر یعنی ظاہریت پر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ظاہریت پہ توجہ دیتے ہیں اور قربانی کی سطح پر دین کو نہیں لیتے تو پھر وہ بنی اسرائیل والا ایمان ہی رہ جاتا ہے.
چوتھے پارے میں بھی آپ نے پڑھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے. ٹھیک ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں واقعی سچا ایمان ہو. لیکن بنی اسرائیل کا طریقہ کیا تھا، جس میں اگلی آیت میں آتا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. انہوں نے کچھ ظاہری چیزوں کو اپنا رکھا تھا اور ان کی حلت و حرمت کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا، اور کچھ چیزیں انہوں نے خود بخود اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، کچھ ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھی. تو دین کے اس پہلو کو چھوڑ کر جو اندر کا ہے صرف ظاہر کا پہلو کو اختیار کرتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی چیز کا خول ہوتا ہے نا، جیسے انڈے کا خول ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ انڈا ابالیں تو خول الگ ہو جاتا ہے، اور جو کھانے کی اصل چیز ہے اگر وہ نہیں کھائیں گے اور صرف خول کو ہی دیکھتے رہیں گے تو ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا. اسی طرح کسی بھی چیز کا چھلکا، بادام کا ہو یا اخروٹ کا ہو یا کیلے کا ہو یا کینو کا ہو یا کسی بھی چیز کا، وہ دیکھنے میں تو بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے لیکن وہ صرف ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے، اصل مقصود اور مطلوب نہیں ہے. اصل مقصود اور مطلوب ہمارے اندر کی حالت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو اس کے وسوسوں کا شکار کون ہوتا ہے؟ کمزور ایمان والا، اور پھر بعض اوقات نعوذ باللہ کفر تک بات پہنچتی ہے. ابلیس کا مسئلہ کیا تھا، ظاہر کا یا باطن کا؟ ابلیس کیوں دھتکارا گیا؟ اندر خرابی تھی نا، ظاہری عبادات تو وہ بھی کر رہا تھا، ظاہریت تو اس کے اندر بھی تھی. تو کل قیامت کے دن کسی انسان کا بھی فیصلہ صرف اس کے ظاہری اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اندر کی حالت دیکھی جائے گی. اور اگر اندر کی حالت اچھی ہے ایمان پر، وقلبہ مطمئن بالایمان، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ باقی قصور معاف کر سکتا ہے. تو بڑی قربانیاں صرف اس وقت ہو سکتی ہیں جب انسان کے اندر کی حالت بدلی ہوئی ہو. یہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ پختہ تھا، اور صحابیات کا بھی، تبھی انہوں نے شوہروں کا ساتھ دیا، تبھی وہ سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی ایسی جگہ پر، کیونکہ ان کا جو ویژن تھا وہ کیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہی ان کا پھر مشن بن گیا زندگی کا، اور ان کی ساری ایفرٹ اسی کے پیچھے لگی، اسی کو بچانے میں. باقی سب چیزیں سیکنڈری ہوگی. ہاں بچے ہیں وہ یہاں بھی پیدا ہو جائیں گے، وہاں بھی ہو جائیں گے، گھر ہے وہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی اللہ کوئی جھونپڑی دے دے گا. کھانا پینا کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ کھانے کو مل ہی جاتا ہے. لیکن ایمان گنوا کے اگر صرف انسان دنیاوی نعمتوں کو دیکھتا رہے تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلیں. سیدہ قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا، مومن بیٹیوں کی ماں، نام قیلہ، والد کا نام مخرمہ تمیمی اور خامد کا نام